السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا، ان رحمتی تغلب غضبی۔ صحیح بخاری کتاب توحید و بدا خلق مسلم کتاب توبہ۔ یعنی یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ کافروں کے لیے رب سخت غضبناک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے، جس سے مومن اور کافر، نیک اور بد، فرمان بردار اور نافرمان، یہ سب بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کبھی کسی کی روزی بند نہیں ہوئی، بھلے وہ نماز نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے، وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا، جس کے نتیجے میں اہل ایمان و امان رحمت میں جگہ پائیں گے، اور اہل کفر فسق جہنم کی دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ الاعراف 156۔ اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے یہ بھی بڑی رحمت ہے۔ تو یہ رحمت، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ دنیا میں کبھی بھی برے کام نہیں کرے گا، وہ ہر وقت یہی سوچے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بڑی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، آج اس کی آیت آئے گی تو اس کو بھی ایکسپلین کریں گے۔ ہماری سورت الانعام ہے، انعام مویشی جانور کو کہتے ہیں، اور آیت ہماری 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، قل اللہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ بارک اللہ فی آیت نمبر 15 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 11 سے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یہاں اللہ ایک سمجھ لو حکم بھی نہیں دے رہا، ایک رائے دے رہا ہے ہم لوگوں کو کہ زمین میں چلو پھرو۔ اصل میں نیک لوگوں کا زمین میں چلنا پھرنا بھی عبرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کا انجام کیا ہوا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، وہ زمین میں ہلاک کیوں کر دیے گئے۔ مومن کی سیر و سفر کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے چاہیے۔ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر رہے ہیں یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے، تو یہ بھی مقصد ذہن میں رکھیں کہ میں اللہ کی دین کی کچھ خدمت کر سکوں، لوگوں کو کسی اچھے کام کی طرف لا سکوں یا کچھ سیکھ سکوں، کچھ عبرت حاصل کروں۔ ہمارا یہ بھی مقصد ہونا۔ لوگ تاریخی جگہوں پر جاتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، گھومنے پھرنے کے لیے، مذاق مشکری سمجھتے ہیں۔ وہاں ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، جیسے موہنجو دڑو ہے، ہڑپا کا دڑو ہے، ٹھٹا میں ایسے ہیں عبرت کے مقامات، تو وہ ہم سے زیادہ خوشحال تھے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ان پر کیوں آفات آئی۔ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ موہنجو دڑو پر کیوں یہ آفات آئی، کیوں یہ زلزلہ آیا، کیوں لوگ زمین میں دھنس گئے۔ اتنا اچھا بڑا شہر تھا۔ تو مومن کی سیر عبرت کے لیے ہونی چاہیے۔ قُل لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، والارض اور زمین میں۔ قُلِ اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے لیے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ زمین میں جو بھی چیزیں ہیں یہ کس کے لیے؟ سب اللہ کے لیے، اللہ نے بنائی ہے۔ اس میں آپ کو جب بھی دیکھیں کوئی ایسی خاص چیز تو اس میں آپ کو اللہ نظر آئے، کوئی بھی خوبصورت بچہ، لوگ، درخت، اچھی چیز، قدرتی چیز، مناظر، صبح کا نکھرنا اور رات، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اور اس نے لکھ دی اپنے نفس پر رحمت۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا ہے۔ جن کو قیامت کا یقین نہیں ان کو ڈر کیوں ہوگا؟ قیامت کا ڈر رحمت ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں، ہم لوگوں کو، طرف دن قیامت کے، نہیں کوئی شک اس میں۔ قیامت کا ڈر رحمت ہے، کیونکہ ڈرا کے گناہوں سے دور کیا جاتا ہے۔
اور رحمت کے 100 درجے ہیں، ایک حصہ زمین پر اتارا گیا ہے، 99 رحمتیں اس نے اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ اگر ایک رحمت میں اتنا کچھ ہے، جیسے ماں اتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، کبھی ہم جانوروں سے، پالے ہوئے جانوروں سے پیار کرتے ہیں، کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتا ہے، کبھی بیوی اپنے، تو یہ رحمت کا صرف ایک حصہ ہے۔ 99 یعنی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ قرآن بھی رحمت ہے، بولنا بھی رحمت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم کیسے بول سکتے؟ تو ہم ہر چیز کو اللہ کی رحمت سمجھیں۔ اگر ہم گھوم پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اپنی مرضی سے سانس لے رہے ہیں، تو یہ بڑی رحمت ہے۔ الذین خسروا، وہ جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون، بس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ جو اللہ کی رحمت کو رحمت نہیں سمجھتے، فرمان برداری نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ وہ کبھی اللہ کی پہچان، معرفت ان کے اندر نہیں آ سکے گی۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اسی کے لیے ہے جو ساکن ہے، ٹھہرا ہوا، فی اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں۔ رات کے وقت ہر چیز ٹھہر جاتی ہے، یہاں اس سے مراد یہ ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور دن بھی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ہم رات کو، دن کو جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، وہ سب جانتا ہے ہم کون سا کام کس نیت سے کر رہے ہیں۔ قُلْ اغیر اللہ، کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ کے، اتخذ، میں بنا لوں، ولیاً، کوئی دوست، فاطر السماوات، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس تو آیت کو انڈر لائن کر دیں، اس میں دعا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا کھانے کی دعا ہے، یہاں سے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، نہیں وہ کھلایا جاتا، یعنی اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو کھلا رہا ہے۔ اس کے ہاں اتنی ہے کہ اس کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ وہ جب سے زمین آسمان بنا ہے، مخلوق کو بنایا ہے، اس کے ہاں کھانے کی کمی نہیں۔ جب تک یہ دنیا ہے وہ سب کو کھلائے گا، کسی کی روزی بند نہیں کرے گا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون اول من اسلم، میں ہو جاؤں سب سے پہلا اسلم، اسلام لایا، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہرگز آپ ہوں مشرکین میں سے۔ سب سے پہلے تم جھک جاؤ، دوسروں کو دیکھ کے نہ جھکو۔ اصل اطاعت گزار کون ہے؟ وہ جو سمعنا و اطعنا کہتا ہے، اور دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اور یہاں اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلوایا جا رہا ہے کہ بے شک میں حکم دیا کیوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا۔ اور آگے بھی اس سے جڑی آیت ہے، قُلْ إِنِّي أَخَافُ، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر نافرمانی کی میں نے، ربی، اپنے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم، بڑے عذاب سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلوایا جا رہا ہے کہ جب اس کو اتنی خطرناک آیت دی جا رہی ہے کہ میں ڈرتا ہوں، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو اس بڑے دن سے میں بھی نہیں بچ سکوں گا۔ جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اتنا بڑی بات کہلوا رہے ہیں تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں بڑے دن کے عذاب سے؟ تو ہمیں اللہ نے پہلے یہ آیت رکھی کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ ہمیں ہر وقت آیت یاد ہونی چاہیے، وہ خوب سننے والا ہے، ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ سن رہا ہے، ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے عمل میں خوب باخبر ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی
اپنے تابع نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ ہمیں قیامت کا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت ایک دن قائم ہوگی اور ہم سے حساب کتاب ہوگا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔